بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بی ایس ایم بلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو آج ہے کہ ایک چڑیا تھی، چڑیا نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا اور آپ نے طوفان بھیج دیا، میرا سارا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ شکوہ چڑیا نے اپنے خدا سے کیا۔ بے شک شکوہ بجا تھا کہ بیچاری تنکا تنکا جمع کر کے وہ اپنا گھر بناتی ہے اور طوفان نے اس کے گھر کی تباہی مچا دی۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ چڑیا تو بے غافل سو رہی تھی اور سانپ تیری گھونسلے میں آ رہا تھا، اس سانپ سے بچانے کے لیے میں نے یہ طوفان برپا کیا تاکہ تو اڑان بھر سکے اور سانپ سے تجھے نجات مل سکے۔ چڑیا بہت شرمندہ ہوئی، کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے؟ آیا کہ ہم اللہ سے کتنی شکوے شکایتیں کرتے ہیں، نہ جانے اپنی زندگی میں اتنی نعمتیں رحمتیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک شکوہ ہمارا کہیں نہ کہیں رہتا ہی رہتا ہے، ایک تکرار ہماری رہتی ہی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ ناک منہ کان ہر چیز دی ہے، کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہوٹل کے میں ایک آدمی چکن کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے حسرت کر رہا تھا، وہ دال کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اسی طرح ایک باہر آدمی اس کو دیکھ کے حسرت کر رہا تھا، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اسی طرح ایک آدمی اس کو دیکھ کے حسرت کر رہا تھا کیونکہ وہ بھوکا تھا اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھا۔ تو کیا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کمپٹیشن کا دور لگایا ہوا ہے، برانڈڈ چیزیں، برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ ہر چیز۔ نارمل سادی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ اگر گزارتے ہیں تو اس میں شکوے شکایت کیوں ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو اور رحمتوں کو جھٹلائیں گے؟ آئیے عہد کریں، کبھی شکوہ اپنی زندگی میں اپنی زبان میں نہ لے کر آئیں، ہمیشہ اچھی تدبیر کے ساتھ صلہ رحمی عطا کریں اور صلہ رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں سورہ بقر میں کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے لیے کیا راستہ بہتر ہے؟ وہ تو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہماری زندگی میں کس نے ایڈ ہونا ہے، کس نے مائنس ہونا ہے، اور کس سے ہمیں دکھ ہونا ہے، کس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی، کتنی بیماری آنی ہے، سب اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اور چھوٹی چیز کا ہم شکوہ کر کے کہیں بڑی چیز تو نہیں کھو رہے۔ تو آیا کہ ہمارے اندر یہ کیا کیا کوالٹی ہیں؟ تو آئیے تو مشکل طور پہ اپنے ولاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کی فیملی بہت اچھے سے ہوں گی اور آپ لوگوں کے رمضان بہت اچھے سے جا رہے ہوں گے۔ موسم کبھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، کبھی گرم ہو رہا ہے، گلے خراب، آئس کی بیماری آئی ہوئی ہیں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا اپنی فیملی کو بہت سارا خیال رکھیں۔ لیٹس موو آن آور ٹاپک کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کے دیے ہوئے فیصلوں کو ہمیں بجا لے کر آنا ہے اور اسی کے آگے سر خم کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو کرتے ہیں وہ بہتر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہوں، لیکن چاہے وہ کسی کی ایڈنگ ہو، مائنسنگ ہو، کچھ بھی ہو، مال میں کمی ہو، اولاد میں کمی ہو، کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی سے اپنے آپ کا کمپٹیشن کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی یا تو کوشش کرتے ہیں یا تو پھر اس سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو راستے اور جو منزلیں طے کی، ہمیں اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہو میرے سمیت کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زندگی کے متعلق ان کی سنتوں پہ چل کے زندگی گزارنی چاہیے۔ باقی مجھے نہیں پتا ایکس وائی زیڈ کوئی کیا ہے کیا نہیں۔ اگر کوئی ہمیں پتھر مار رہا ہے تو لازمی نہیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں، کیونکہ وہ پتھر جب ہمیں تو لگتا ہے لیکن وہ چوٹ جو لگتی ہے نا وہ عارضی طور پہ ہے، لیکن اس چوٹ سے ہم نے سبق کیا سیکھا، یہ یاد رکھیں۔ تو آیا کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی پریشانی آتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارا صبر آزمانے کے لیے آ رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی زیادہ عذاب آنے والا تھا تو اللہ نے کم پریشانی دے دی۔ تو کبھی بھی شکوہ شکایت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم ہے جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ جس کو میں زیادہ دوں تو وہ یہ نہ سمجھے میں اس سے زیادہ خوش ہوں، اور جس کو میں کم دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے کم خوش ہوں۔
تو پھر یہ ہم موازنہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مصلحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہم کیسے دعوے دار بنتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے غلط تھا، یہ ہم اس کے ڈیزرونگ نہیں تھے، ہمارے ساتھ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ارے آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، لیکن آپ کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، آپ اس پہ پورا اترے نا۔ کیوں شکوے ہیں ہماری زندگی میں؟ ختم کریں یہ شکوے شکایت۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے جئیں، اپنی زندگی میں نیگیٹیوی نہ لے کر آئیں، پرسکون رہیں، عبادات کریں، اپنے جو ڈیلی کے کام ہیں وہ ٹائم پہ کریں، اور اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ کسی کی بھی نیگیٹیو بات کو آپ پوزیٹیو طریقے سے لے لیں، اور اللہ نے جو آپ کے لیے بہترین راستے اختیار کیے ہیں اور جو بہترین آپ کی اولاد کے لیے ہے وہ دعا کریں۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ تک نہیں آتا اور ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ سے دعا نہ مانگے کہ ہمیں فلاں چیز نہیں دی، ہمیں فلاں دے دو، ہمیں یہ۔ اللہ سے دعا مانگے جو ہماری زندگی، ہمارے آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہے، ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ہمیں وہ عطا کبھی نہ فرمانا جو ہم سے پہلے بوجھ ہو ہم پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی انسان پیسے سے خوش نہیں رہتا، اپنی خوشیوں کو لانے کے لیے اپنے اندر سے ڈھونڈیں اور اپنی عبادتوں میں ڈھونڈیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ خدا حافظ۔